الأبدع الأفلاك الأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك والمهدي الموعود العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمذكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور بے شک انہیں زندگی میں چند باتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. من الخوف والجوع، خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا، بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، ونقص من الاموال، اور پیسوں کی کمی کے ذریعے آزمایا جائے گا، والانفس والثمرات، اور ان کے جانوں کے لیے انہیں آزمایا جائے گا، والثمرات، اور انہیں پھلوں کے لیے پھلوں کے لیے ان کا امتحان لیا جائے گا. چنانچہ اس جگہ پر پھلوں سے مراد امام شافعی کے نزدیک اولاد ہے. ان اولاد کے تعلق سے انسان کو امتحان لیا جائے گا. محترم سامعین اکرام، حاضرین محفل، اکثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت میں صحیح کام کر ڈالے. جو صحیح وقت میں اگر صحیح کام کرتا ہے، یا انسان اگر آپ دیکھیں گے تب آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ زندگی کا اصول ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے فیصلے اسے بلندی پر لے جاتے ہیں اور اسی کے فیصلے اسے پستی کی طرف روانہ کرتے ہیں. اسی کے چند فیصلے ہوتے ہیں جو اسے کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں، اور اسی کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو اسے تحت الثری کی گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں. محترم سامعین اکرام، انسان کی زندگی میں ہر موقع، انسان کی زندگی میں کسی نہ کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں جن موقعوں سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. چنانچہ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بے شک وہ لوگ ہیں جن سے ان کی زندگیوں میں ہم انسان سے ان کی زندگی میں 5 چیزوں کے ذریعے اس کا امتحان لیں گے. اس سے بھوک کے ذریعے اس کا امتحان لایا جائے گا، وہ نقص من الاموال کے ذریعے اس کا امتحان لیا جائے گا، اس سے پیسے کے ذریعے اس کا امتحان لیا جائے گا، اس سے اس کی جان کے ذریعے اس کا امتحان لیا جائے گا، اس سے اس کی اولاد کے ذریعے اس کا امتحان لیا جائے گا. لہذا انسان کی زندگی میں یہ کئی طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، لیکن بتلانے کا مقصد کیا ہے، بتلانے کی عرض کیا ہے؟ بتلانے کی عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے مقام کو اتنا کیوں بڑھایا ہے، ان کے مرتبے کو اتنا کیوں بڑھایا ہے، ان کے مقام کو اتنی بلندی اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ امام علی مقام نے ان 5 امتحان کو ایک ہی وقت میں دے دیا. سب سے پہلے آپ پر ظالموں نے 22,000 کے لشکر کے ذریعے آپ کے اوپر خوف سے وار کیا، لیکن آپ نے اپنی ذوالفقار نکالی اور اس خوف کو توڑ کر رکھ دیا. چنانچہ اس ظالم نے آپ کے اوپر محاصرہ کر لیا، آپ کو کھانے سے روک دیا گیا. چنانچہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اس بھوک کا بھی ہم سامنا کر لیں گے. پھر ان لوگوں نے محاصرے کو سخت کر دیا. چنانچہ اموال کی کمی ہوئی، مال کی کمی ہو گئی. اس کے امتحان میں بھی امام علی مقام ثابت قدم رہے. اس کے بعد وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ان کے سامنے
ان کے سامنے ان کے عزیز و اقارب کی جانیں لی گئیں، ان کے اہل و عیال کی جانیں لی گئیں، آپ کے ہاتھ میں نونہال بچے کی جانیں لی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے، آپ بالکل ثابت قدم رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ بے شک ان امتحانوں کو انسان پوری زندگی میں الگ الگ مواقع پر دیتا ہے، لیکن امام عالی مقام کا مقام اس وجہ سے بڑھا، ان کا رتبہ، ان کی اہمیت اس وجہ سے بڑھی کہ انہوں نے ان 5 امتحانوں کو ایک ہی وقت میں دے دیا۔ محترم سامعین کرام، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اگر ایک اوور میں 6 رن اگر مارنا ہے، اگر ایک اوور میں 6 رن کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اگر کوئی بالر اگر اس بات کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے تب اس کا مقام بڑھتا ہے، اگر ایک بال میں 6 رن مارنا ہے، اگر کوئی بیٹسمین مار دیتا ہے تب اس کا مقام بڑھتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام علی مقام کو کس موقع کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ امام علی مقام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تب امام علی مقام کو بچپن میں کھانے کی قلت محسوس ہوئی، آپ کو کپڑے کی قلت محسوس ہوئی، آپ فوراً نانا جان کے پاس جاتے ہیں، نانا جان کے پاس عرض کرتے ہیں، نانا جان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، آسمان سے 2 کپڑے کے جوڑے آتے ہیں، ایک کپڑے کا جوڑا گرین ہے اور ایک لال کلر کا ہے، چنانچہ گرین کپڑے کا جوڑا حضرت امام حسن کے لیے دیا گیا اور لال کپڑے کا جوڑا امام حسین کے لیے دیا گیا۔ بی بی فاطمہ خوش ہیں، اپنے بیٹوں کو ان خوبصورت کپڑوں میں دیکھ کر خوش ہے، مولا علی مشکل کشا مسکرا رہے ہیں، لیکن ادھر حضور اکرم کی آنکھوں میں دیکھیں، حضور اکرم کی وہ جھیل جیسی آنکھیں رو رہی ہیں، آپ زار و خطار رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ جواب آتا ہے کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ کے ایک بیٹے کی شہادت زہر کے ذریعے ہوگی اور دوسرے بیٹے کی شہادت تلواروں کے ذریعے ہوگی۔ چنانچہ آپ کو زندگی میں بتلا دیا گیا تھا، آپ کے بچپن سے آپ کو اس بات کا علم تھا کہ میری شہادت ہونے والی ہے، فلاں جگہ پہ میری شہادت ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے مقام کو بڑھایا، ان کے مرتبے کو بڑھایا۔ حضور اکرم نے دعا فرمائی، حضرت علی کو معلوم تھا، حضرت علی نے دعا فرمائی، بی بی فاطمہ نے دعا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کیا دعا فرمائی؟ اگر یہ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ یزید کا خاتمہ کر دے، اگر یہ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ پر یہ مصیبت آئے ہی نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس مقام کے اوپر آئے اور اس مقام کے اوپر کھڑے رہ کر اگر امام حسین اگر استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، اگر اس مقام پر کھڑے ہو کر امام حسین اگر صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑتے، اسی لیے بی بی فاطمہ ہمت کی دعا دیتی تھی، حضور اکرم صبر کی دعا دیتے تھے، حضرت علی حوصلے کی دعا دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ کے محبوب بی بی فاطمہ اور حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ میرے حسین کے قدم اس مقام پر ڈگمگائے نہیں، میرے حسین کے قدم اس مقام پر ڈگمگائے نہیں۔ اگر یہ چاہتے تو دشمن کو بھی الگ کر سکتے تھے، لیکن دشمن کے ذریعے آپ کے مقام کو بڑھانا مقصود تھا، آپ کے مرتبے کو بڑھانا مقصود تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے کسی نے بھی اس بات کی دعا نہ فرمائی۔ چنانچہ چلیے کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد 10 محرم الحرام آ جاتی ہے۔ 10 محرم الحرام کی صبح حضرت علی اکبر کی اذان سے ہوتی ہے۔ صبح کی اذان حضرت علی اکبر دیتے ہیں، چنانچہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد بولا چالا معاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین جنگ میں جانے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن حضرت علی اکبر امام حسین کو روک دیتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، بلکہ میں ان ظالموں کو حضرت علی کی شجاعت کی تلوار بتانا چاہتا ہوں، میں ان ظالموں کو وہ تلوار بتلانا چاہتا ہوں جو میرے دادا کس طریقے سے چلایا کرتے تھے۔ میرے نانا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو کس طریقے سے چلایا کرتے تھے، میں انہیں شجاعت کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ چنانچہ حضرت علی اکبر فوراً جنگ کے لیے اجازت طلب کر کے فوراً جنگ میں کوچ پڑتے ہیں۔ چنانچہ جنگ خون ریز جنگ چھڑ جاتی ہے۔ چنانچہ جب خون ریز جنگ چھڑ جاتی ہے، کچھ وقت اور گزرتا ہے، کبھی دیکھا جاتا ہے تو حر کی لاش آتی ہے، کبھی دیکھا جاتا ہے تو غن و محمد کی لاشیں واپس آتی ہیں، کبھی دیکھا جاتا ہے تو علی اکبر کی لاشیں واپس آتی ہے، کبھی دیکھا جاتا ہے تو قاسم بن حسن بن علی کی لاش واپس آتی ہے۔ چنانچہ جب تمام کی لاشیں واپس آ گئیں، تمام کی لاشیں واپس آنے کے بعد امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ظالموں سے اب مجھے سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام اپنی تلوار کو اپنے میان سے نکالتے ہیں، اپنی تلوار کو تیز کر کے فوراً دشمن کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بی بی سکینہ انہیں روک لیتی ہیں۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں، اے والد بزرگوار، آپ اس جگہ پر نہ جائیں، وہ ایسی ظالم جگہ ہے جس نے ہمارے کئی لوگ کھا لیے ہیں، وہ ایسی خوخار جگہ ہے جس جگہ سے جو کوئی گیا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اے بابا جان، میں وہ عورت ہوں، میں وہ بچی ہوں جسے باپ کا اگر کندھا نہ ملے تو میری نیند اڑ جاتی ہے، آپ کے بغیر میں کیسے سوؤں گی؟ اے امام علی مقام، اے والد بزرگوار، آپ جنگ میں نہ جائیں، آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے بیبیوں کو عرض کی، ان معزز خواتین کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے بی بی سکینہ کو آپ سے دور لے گئے۔ چنانچہ آپ فوراً تلوار کو لیتے ہیں اور تلوار کو لے کر ظالموں کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب آپ ظالموں کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ہر کوئی جو سامنے آتا ہے وہ اپنے وجود کو خاک میں ملا دیتا ہے، ہر کوئی سامنے آتا ہے، ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا۔ لہٰذا آپ فوراً ان ظالموں کو قتل کرتے ہوئے فوراً فرات کے پاس جاتے ہیں، ان کو چیرتے ہوئے انہیں پھاڑتے ہوئے فرات کے کنارے پر پہنچتے ہیں، اور فرات کے کنارے پر پہنچنے کے بعد امام علی مقام کہتے ہیں، بے شک تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے مجھے قابو پا لیا ہے، تم کیسے نکمے ہو، تم کیسے بے وقوف ہو کہ تم نے مجھے قابو پا لیا۔ لو آج میرے ہاتھ میں کیا ہے، آج میرے ہاتھ میں فرات بھی اور میرے ہاتھ میں حوض کوثر بھی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے مجھ پر قابو پا لیا، تم کیسے نکمے ہو، تم کیسے بے وقوف ہو، تم یہ بھی نہ سمجھ پائے کہ میں کون ہوں، تم اس مقام سے واقف نہ ہو سکے کہ میرا مقام کیا ہے۔ آج تم نے کیا کیا، تم نے تمام تر کوششیں کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی خالی ہاتھ رہے۔ لو میرے ہاتھ میں آج فرات بھی ہے اور میرے ہاتھ میں آج حوض کوثر بھی ہے۔ چنانچہ امام حسین اس جگہ سے پلٹے، امام حسین اس جگہ سے پلٹ کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ ان ظالموں نے امام حسین پر یکایک تیر کی بارش فرما دی۔ چنانچہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ آپ کے جسم پر 104 تیروں کے نشانات آپ کی وفات کے بعد آپ کے کپڑوں سے ملے۔ محترم سامعین کرام، جب امام علی مقام پلٹتے ہیں، آپ تیر کے زخموں سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فوراً نماز کو ادا کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سجدہ کیا، میرا ایمان بول اٹھا، میرا ایمان اس بات کو بول اٹھا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا، وَإِذْ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ وَقَالَ يَا آدَمُ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ میں اس زمین پر ایک اپنے نائب کو بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنے خلیفوں کو مبعوث فرمانے والا ہوں۔ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو زمین پر خلیفہ بنانے کے خواہش مند ہیں کہ جو زمین پر خون بہائے گا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا، آپ ایسے آدمی کو زمین میں خلیفہ بنانے کی بات کرتے ہو۔ میں ان تمام فرشتوں سے اپنے ایمان کے زور پر پوچھنا چاہتا ہوں، اے فرشتوں، بتلاؤ تمہاری عبادتیں کہاں ہے، بتلاؤ تمہاری ریاضتیں کہاں ہے۔ آپ تمام کی عبادتیں، آپ تمام کی ریاضتیں میرے حسین کے سجدے کا زکات بھی ادا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔